السلام علیکم اسٹوڈینٹس، یہ آپ کا تھرڈ لیکچر کی ریکارڈنگ ہو رہی ہے اسٹوڈینٹس۔ ابھی تک ہم لوگوں نے انٹروڈکشن پڑھا ہے کہ کمپیوٹر گرافکس کیا چیز ہوتی ہے۔ اس کے بعد لاسٹ لیکچر میں ہم نے تھوڑی سی اس کی اپلیکیشن دیکھنی تھی۔ اپلیکیشنز ہی کی کنٹینیو کریں گے ہم سلائڈس، اور اس کے بعد آگے دیکھتے ہیں۔ اچھا جی، یہ ہو سکتا ہے کہ آگے کلاسز فزیکل ہو جائیں، اور ہو سکتا ہے کہ آگے کلاسز آن لائن ہی رہیں، تو تھوڑا سا یہ کنفرم ہو جائے تو اس کے حساب سے پھر میں آپ لوگوں کے پریکٹیکل کے ٹاسک وغیرہ دیکھتی ہوں اور اسائن کرتی ہوں، ٹھیک ہے؟ تب تک میں چاہتی ہوں کہ جتنا صرف تھیوری والا پارٹ ہے جو آپ کے کوشچنس کے لیے ضروری ہے، چھوٹے موٹے اور آپ کی اسائنمنٹس کے لیے ضروری ہے، وہی کر لیتے ہیں۔ تو یہ ہم نے شیئر کر لی ہے اسکرین، اور تقریباً انٹرٹینمنٹ تک ہم نے کمپلیٹ کر لیا تھا۔ نیکسٹ ہے جی ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ۔ تو کمپیوٹر گرافکس کا ایجوکیشن اینڈ ٹریننگ میں کتنا رول ہے، اس کی تھوڑی ایگزامپلس وغیرہ دیکھتے ہیں۔ کمپیوٹر جنریٹڈ ماڈلز آف فزیکل، فائنینشیل اینڈ اکنامک سسٹمز آر یوزڈ ایز ایجوکیشنل ایڈس۔ ٹھیک ہے، ہم لوگ ایجوکیشن کے سسٹم میں ہم اپنی جو بھی لرننگ ہوتی ہے، اسمارٹ لرننگ اسکولز ہوتے ہیں جو، یا پھر کالجز ہوتے ہیں، ہمارے یہاں پہ تو اتنا نہیں، لیکن زیادہ امپلیمنٹیشن اس چیز کی ہائی لیول پہ ہے یا پھر باہر کے ملکوں میں ہے۔ ٹھیک ہے، تو ہم لوگ ٹریننگ کروانے کے لیے، کسی مشین کو چلانے کے لیے، کسی آٹو موبائل کو چلانے کے لیے، ہم لوگ یہ چیزیں جو سی ہیں وہ ٹریننگ کے لیے استعمال کرتے ہیں، جو ہم جنریٹ کرتے ہیں کمپیوٹر ماڈلز کو، جو کہ فزیکل ہوتے ہیں، فزیکل پروٹوٹائپس بنی ہوتی ہیں، فزیکل ماڈلز بنے ہوتے ہیں، اور انسان جب ان چیزوں کے اندر بیٹھتا ہے یا اس کو فیل کرتا ہے تو وہ ایسا ہی سمجھتا ہے جیسے کہ وہ ایکچوئل میں وہ کام کر رہا ہے جس کی اس کو ٹریننگ پرووائڈ کی جاتی ہے۔ ماڈلز آف فزیکل سسٹمز، psychological system, population trends, or equipment such as color-coded diagram help trainees understand the operation of the system۔ یہ وہی چیز ہے، آگے اس کی تھوڑی پکس وغیرہ لگی ہوئی ہیں تو اس سے زیادہ اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے گی۔ جیسے یہ دیکھیں، اگر ہم نے ایک بندے کو گاڑی چلانا سکھانی ہے تو ہم سیمولیشن اس کو پرووائڈ کرتے ہیں، اس قسم کی سیمولیشن کہ وہ ایکچوئل میں فیل کرے کہ وہ گاڑی میں بیٹھا ہوا ہے اور اس کے سامنے ایک روڈ ہے، کوئی راستہ ہے، اور اس نے وہاں سے جو ہے وہ ٹریول کرنا ہے، گزارنا ہے گاڑی کو۔ تو اسپیشلائز سسٹم یوز فار ٹریننگ اپلیکیشنز، سیمولیٹرز فار پریکٹس سیشن اور ٹریننگ آف شپ کیپٹنز، ایئر کرافٹ پائلٹس، ہیوی اکوپمنٹ آپریٹرز، ایئر ٹریفک کنٹرول پرسنل۔ تو یہ وہ ہائی لیول چیزیں جہاں پہ ہماری جان مال دونوں چیزوں کی بہت زیادہ جو کی سیکیورٹی ضروری ہوتی ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو پتا ہے ہم لوگ اگر کسی کو، فار ایگزامپل آرمی کے لوگوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں، ایک بندہ ہے اس نے اتنا سرو کیا آرمی میں اور پھر کہیں جا کے وہ اس قابل ہوا ہے کہ وہ ایک F-16 کو جو ہے وہ پراپر طریقے سے اس کی مکمل پرواز جو سی ہے وہ کر سکتا ہے۔ تو اگر ہم کسی ایک ایسے نووس یوزر کو یا کسی ایسے پائلٹ کو جو اتنا زیادہ کمانڈ نہیں رکھتا ہے، جس کو ابھی ہم نے سکھانا ہے، جو اسٹوڈنٹ ہے ابھی، تو ہم لوگ اگر اس کو مکمل ایک جہاز میں جا کے بٹھا دیں گے اور ساتھ میں ایک ٹرینی کو، ایک ٹرینر کو رکھ دیں گے کہ جی آپ اس کو جہاز اڑانا سکھائیں، تو اس میں دونوں چیزوں کا خطرہ ہے کہ اگر اس نے کوئی بھی غلطی کر دی تو ایک تو وہ اسٹوڈنٹ تو جائے گا ہی جائے گا، اس کے ساتھ ساتھ ایک جو وہ ٹرینر ہے جس کے اوپر آرمی نے اتنا پیسہ لگایا ہے، اتنا ٹائم لگایا ہے، جس کو انہوں نے اس قابل بنایا کہ وہ اچھے طریقے سے جہاز اڑا سکے اور دوسروں کو سکھا سکے، تو وہ اس پرسن کی بھی لائف جو سی ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ اور سب سے بڑا نقصان جو سا ہے یہی ہوتا ہے جو کہ انسانی نقصان ہوتا ہے یا جانی نقصان ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ایئر کرافٹ تو جائے گا ہی جائے گا۔ اور یہ کون سا کوئی جی سستی چیز ہوتی ہے، ہمیں پتہ ہے کہ ہم لوگ اتنے ٹیکس پے کرتے ہیں، آرمی کا جو بجٹ ہے وہ کتنا زیادہ رکھتے ہیں اپنے ملک کے ڈیفینس کے لیے۔ تو یہ تمام چیزوں کو دیکھتے ہوئے جو ہے وہ ایجوکیشن اور ٹریننگ میں کمپیوٹر گرافک بہت اہم کردار ادا کر رہا ہے، اور ہماری ہر قسم سے جو سی ہے وہ سیکیورٹی کو انشور کرتا ہے کہ ہمیں نہ تو اس ایئر کرافٹ کی ضرورت ہے ایکچوئل میں، نہ ہمیں جو ہے وہ کوئی ایسا نقصان ہوتا ہے کہ اگر کوئی غلطی ہوگی تو کوئی کریش کر جائے یا اس طرح کا کوئی حادثہ وغیرہ پیش ہے۔ تو کمپیوٹر گرافکس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے ہم لگا سکتے ہیں کہ اس سے ہمیں
ٹریننگ پرووائڈ کرنے میں کتنا جو ہے وہ فائدہ ہے. اس کے علاوہ جو ہماری مشینری کو استعمال کرتے ہیں، یہ ڈرائیونگ تو چلو وہی آ گیا کہ جہاز اڑانا. اس کے علاوہ جو مشینری استعمال کی جاتی ہے، جو یا پھر جو یہ شپس ہم بھیجتے ہیں یا سیٹلائٹس بھیجتے ہیں، اور اس طریقے کے جو بڑے بڑے پروجیکٹس ہیں، اس کے اندر تو کمپیوٹر گرافکس کا بہت ہی زیادہ جو ہے وہ استعمال کیا جا رہا ہے. اس کے علاوہ کمپیوٹر آرٹ کیا چیز ہوتی ہے؟ تو کمپیوٹر آرٹ ہماری آپ کہہ لیں کہ میڈیا انڈسٹری میں بہت زیادہ اہم کردار ادا کر رہی ہے. Computer art typically refers to any form of graphic art or digital imagery which is produced with the aid of a computer. کمپیوٹر کی مدد سے، کیمراز کی مدد سے، اسمارٹ ڈیوائسز کی مدد سے ہم جتنی بھی ڈیجیٹل امیجز بنا رہے ہیں، گرافکس ڈیزائن کر رہے ہیں، وہ سارا کچھ جو ہے وہ کمپیوٹر آرٹ میں فال کرتا ہے. Used in fine art and commercial art includes artistic paint brush programs. اب یہ ساری وہی چیزیں ہیں جو کہ ہم جس کو کہتے ہیں کہ جی ہم عام طور پہ ڈفرنٹ ٹولز استعمال کرتے ہیں. یہ فوٹو شاپ وغیرہ ہو گیا، ٹھیک ہے. تو یہ اب CAD کا بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اس کے کمپیوٹر ایڈٹ ڈیزائن کے پیکجز ہوتے ہیں جس میں ہم اینیمیشنز پرووائڈ کرتے ہیں، اینیمیشنز لگاتے ہیں، کارٹونز بناتے ہیں. These packages provide facility for designing object shapes and specifying object موشنز، ٹھیک ہے، جو ہماری یہ اینیمیٹڈ موویز بنتی ہیں، کارٹونس بنتے ہیں. اگزامپل کے طور پہ یہ تمام چیزیں، اور ایسی چیزیں بنا دی جاتی ہیں جو ایکچوئل میں ایگزسٹ بھی نہیں کرتی ہیں، صرف ایک خیال ہوتا ہے اور اس خیال کو جو ہے اس میں رنگ بھر دیے جاتے ہیں، اس کو تصویر کی شکل میں دوسروں تک پہنچا دیا جاتا ہے. پھر الیکٹرانک پینٹنگ کیا ہوتی ہے جی؟ پکچر پینٹڈ الیکٹرانکلی آن اے گرافکس ٹیبلٹ. جیسے میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھا کہ ہم ڈفرنٹ قسم کے ڈیزائنز بناتے ہیں، اپنے فلاورز بناتے ہیں، کوئی نیچر کی چیز بناتے ہیں، یا جس طرح پرانے ہمارے ایک سوچ ہے کہ اس ٹائم کے کس طرح کے جب ڈائناسورز ہوتے تھے تو کس طرح کا ماحول ہوتا تھا، اس چیز کو ہم لوگ کیا کرتے ہیں جی اپنی ٹیبلٹ کی مدد سے اس چیز کو ڈیزائن کر دیتے ہیں، ٹھیک ہے. اور مورفنگ ایک ٹیکنیک ہے جس کے اندر ہم ایک آبجیکٹ کو یا پھر دو آبجیکٹس کو آپس میں جوڑ کے ایک نیا آبجیکٹ بنا لیتے ہیں، ایک آبجیکٹ کو دوسرے آبجیکٹ میں چینج کر دیتے ہیں. یہاں پہ اس کی ڈیفینیشن بھی ایک قسم کی لکھی ہوئی ہے: graphics method in which one object is transformed into another. آگے اس کی ایگزامپل بھی آئے گی. جیسے یہ دیکھیں، یہ مورفنگ ہو رہی ہے، دو آبجیکٹس ہیں، ایک فروگ ہے اور یہ گرل کا فیس ہے. تو ہم کبھی جو ہے وہ اس گرل کے فیس کو چینج کر سکتے ہیں اس فروگ کے فیس کے ساتھ، تو اس فروگ کے فیس کو ہم چینج کر سکتے ہیں گرل کے فیس کے ساتھ. یہ سارا جو سا کام ہے یہ کمپیوٹر آرٹ کہلاتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے دو آبجیکٹس کو آپس میں جو ہے وہ مکس کیا اور ہمارے پاس ایک رزلٹ بن جاتا ہے جو ہم چاہ رہے ہوتے ہیں. اب یہ بھی ہو سکتا ہے، ابھی فی الحال تو لگ رہا ہے کہ یہ جو ہے اور یہ جو ہے وہ سارا سیم ہی ہے، کیونکہ یہ سٹارٹنگ آبجیکٹ ہے، ہم نے اس فیس کو لے کے ٹرانسفارم کر دیا فروگ کی فیس میں. اس کے علاوہ دو آبجیکٹس کو ملا کے ایک تیسرا آبجیکٹ بھی بنایا جا سکتا ہے. آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پہ لکھا ہوا ہے جی اینڈ کیا ہے کہ فروگنگ کی آئیکن ہے، اور سٹارٹ کیا ہے کہ ہمارے پاس سم تھنگ کچھ لکھا ہوا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، ایک گرل کا فیس ہے یہ. تو اس چیز کو ہم مورفنگ کہتے ہیں. آگے ہمارے پاس ویژولائزیشن. Visualization is the process of representing data graphically and interacting with these representation in order to gain insight into the data. یہ بیٹا وہی چیز تھی جو ہمیں فزیکل کلاس میں آپ کو سمجھا رہی تھی کہ ہم لوگ میڈیکل انڈسٹری میں اس چیز کو بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں. ہم بتاتے ہیں ڈفرنٹ قسم کے اسٹرکچرز بنا کے کہ ایک ہیومن بینگ ہے یا کوئی پلانٹ ہے یا پھر کوئی اینیمل ہے، تو اس کی بناوٹ کیسی ہے، اس کا بون سٹرکچر کیسا ہے، اس کے مسل کا سٹرکچر کیسا ہے، اس کے ہارٹ کیسا ہے، یا پھر اس کے جو لنگز ہیں وہ کیسے ہیں. تو یہ تمام چیزیں جو ہم اب کسی انسان کو تو کھول کے نہیں دکھا سکتے، لیکن جو چیزیں ہمیں اندازہ ہے کہ یہ اس طرح کی، ہم نے اس کو ویژولائز کروانے کے لیے کمپیوٹر گرافکس کا بہت زیادہ یوز کیا ہے. اور بالکل اس کو اس طریقے سے ہی ریپرزینٹ کرتے ہیں جیسے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ اس کو ایسے ہی ویژولائز کریں کہ یہ اوکے، یہ ایک ایکچوئل چیز ہے کہ ہیومن بینگ کے اندر جو ہارٹ ہے وہ ایسے ہی بریتھ کرتا ہے، اور اس کے یہی سارے جو ہیں وہ فنکشنز اور پارٹس وغیرہ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہ ویژولائزیشن کی ڈیفینیشن ہے. اور اس کے بعد ہے سائنٹیفک ویژولائزیشن. اس کی سب کیٹیگری آپ کہہ لیں: producing graphical representations for scientific engineers and medical data sets. Scientists, engineers, medical personnel, business analysis, and other often need to analyze large amount of information
اور ٹو اسٹڈی دا بیہیویئر آف سرٹن پروسیس. تو اس کے لیے یہ جو ویژولائزیشن کی ٹیکنیک ہے یہ بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے. نیکسٹ اس کی تھوڑی سی جو ہے وہ مزید آپ کو سمجھ آ جائے گی. یہ دیکھیں کس طریقے سے جو ہے وہ ایک پرسن ہے اور اس کا ہم نے سارا اسٹرکچر جو سا ہے وہ ڈیفائن کر دیا ہے. یہ سارا اب دیکھیں یہ ایکچوئل میں تو ایسا ہو ہی نہیں سکتا, ٹھیک ہے, امپاسبل ہے, لیکن یہ کمپیوٹر گرافکس کی ہی مدد سے جو ہے وہ ہم اس قسم کے ماڈلز ڈیزائن کر لیتے ہیں جو کہ ہمیں چیزوں کو سمجھنے میں اور اگلے بندے کو سمجھانے میں بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, اس کا مور انٹرنل پارٹ بھی ہم کر کے زوم کر کے اس کو جو ہے وہ چیک کر سکتے ہیں. یہ دیکھیں یہ بھی ہمارا کوئی اندر کا اسٹرکچر ہوگا, یہاں پہ کچھ لکھا ہوا ہے لیکن وہ ویزیبل نہیں ہے. تو اس طرح کی اور مزید بھی آپ کو جو ہے وہ پکس نیٹ سے بھی مل سکتی ہیں. اس کو سمجھنے میں زیادہ تر تو آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی. ہم لوگ اکثر جب ہاسپٹلس وغیرہ میں جاتے ہیں تو بھی ہم دیکھتے ہیں ایسے ماڈلز دیواروں پہ لگے ہوئے ہوتے ہیں. اچھا, اب ایک ہمارے پاس کمپیوٹر گرافکس کا بہت زیادہ یوز امیج پروسیسنگ میں ہو رہا ہے, اور اس پہ ڈھیروں ڈھیر ریسرچ ہو رہی ہے امیج پروسیسنگ کے اوپر. ٹھیک ہے, لوگ چائنا جاتے ہیں ڈاکٹر کی ڈگری کرنے کے لیے, ان کا میجر جو کام ہے نا یہ امیج پروسیسنگ کے اوپر ہو رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے, ڈاکٹر وہ بن رہے ہیں لیکن کمپیوٹر گرافکس اس کے اندر کام آ رہا ہے. تو آپ خود سوچ سکتے ہیں کہ کمپیوٹر گرافکس کا کتنا زیادہ رول ہے ہمارے ہر فیلڈ کے اندر. تو امیج پروسیسنگ اپلائز ٹیکنیکس ٹو ماڈیفائی اور انٹرپریٹ ایگزسٹنگ پکچر. اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ ہم ایک پکچر کو بالکل جو ہے وہ پروسیسڈ کر دیتے ہیں ایک ایسی امیج کے اندر جو کہ ہمارے صرف خیال میں ہوتی ہے. اب دیکھیں یہاں پہ ایک پرسن ہوگا جو کہ ڈیفینیٹلی اس کے دروازے سے بھی چھوٹا ہوگا, اور ہم نے اس کو کیا کیا امیج پروسیسنگ کی مدد سے اس کو اس طریقے سے ریپرزینٹ کیا ہے کہ جو بلڈنگ ہے وہ ہمارے پاس چھوٹی رہ گئی اور پرسن بڑا ہو گیا ہے. پھر آپ لوگ دیکھتے ہیں یہ جو بڑے بڑی بلڈنگز ہوتی ہیں یہ موویز میں وہ ساری کی ساری بلڈنگز کو گرا دیتے ہیں, اور جو جتنے ان کے میرر ہوتے ہیں وہ بریک ہو رہے ہوتے ہیں. ہم لوگ اکثر موویز میں دیکھتے ہیں, اینیمیٹڈ موویز کی بات نہیں کر رہی میں, جو ہماری نارمل مووی ہوتی ہے. ٹھیک ہے, لیکن اس کے اندر بھی ڈیفینیٹلی وہ ایک سین کریٹ کرنے کے لیے اتنا زیادہ نقصان تو نہیں کر سکتے. تو یہ سارا کام امیج پروسیسنگ میں ہوتا ہے. امیجز کو اس طریقے سے پروسیسڈ کر دیا جاتا ہے کہ وہ چیز دکھاتی ہیں جو ایکچوئل میں ہوتی ہی نہیں ہے. There are different examples of image processing in our daily life. It is used in image enhancement, law enforcement, medical, moving object tracking. یہ سارے کام جو سے ہیں وہ ہم لوگ کرتے ہیں. کس کی مدد سے کرتے ہیں جی؟ امیج پروسیسنگ کی مدد سے کرتے ہیں. اس کے بعد ہے امیج انہانسمنٹ. کیا چیز ہوتی ہے؟ امیج پروسیسنگ کا ہی ہم نے جو ہے وہ ایک یوز دیکھا ہے, امیج انہانسمنٹ. اس میں کیا ہوتا ہے ہمارے پاس, یہ دیکھیں یہ ایکس رے تھا, ہم نے اس کو مزید انہانس کر دیا اور اس میں ہمیں زیادہ اچھے طریقے سے ویژولائز ہو رہا ہے کہ اوکے یہ اس کی ہر ایک جو ہے وہ بون ہے. یہ ہوتی ہے امیج انہانسمنٹ. جو چیز کلیئر نہیں ہوتی اس کو مور کلیئرٹی دی جاتی ہے. جیسے کہ اب یہ ایک چپ کا اسٹرکچر ہے اور اس کو مور کلیئر کر دیا گیا ہے امیج انہانسمنٹ کی مدد سے. اس سے کیا ہوتا ہے ہماری جو امیج ہے نا اس کا تھوڑا سا کلرٹی آ جاتی ہے, اس میں تھوڑے سے جو کلر سکیمز ہیں ان کو اسموتھ کر دیا جاتا ہے, پکسلز کو بڑھا دیا جاتا ہے. جیسے اب یہ دیکھیں یہ یہاں پہ تقریباً ایک وائٹ سے کلر کا ایریا اگر آپ صرف دیکھیں تو یہ جو ایریا ہے نا یہ بھی وائٹ گرے میں ہے, یہ بھی تقریباً وائٹ اور گرے میں ہے. لیکن ہوگا کیا, یہاں پہ نمبر آف پکسلز کم ہے اور یہاں پہ نمبر آف پکسل زیادہ ہیں, جس کی وجہ سے ہماری امیج مور کلیئر ہو گئی ہے, ڈیفائنڈ ہو گئی ہے. اس طریقے سے ایک یہ امیج ہے جو کہ کیپچر کی گئی ہے. اب اگر ہم اوپر سے کسی ایروپلین وغیرہ میں ہیلی کاپٹر میں امیج لیتے ہیں وہ اس طرح کی ہے, لیکن ہم کیا کرتے ہیں اس کے اوپر کچھ فلٹرز اپلائی کر دیتے ہیں, اس کو انہانس کر دیتے ہیں, تو ہمیں مزید کلیئر پکچر جو ہے وہ مل جاتی ہیں. جو ہمارے بھی فلٹرز وغیرہ یوز ہوتے ہیں اسموتھ فیسز نظر آ رہے ہوتے ہیں, اور اچھا جو ہے وہ کلر اسکیم اچھی نظر آ رہی ہوتی ہے, کپڑوں کی ہو گئی یا کسی انوائرمنٹ کی ہو گئی, کسی بھی پودوں کی آپ اگر تصویریں بناتے ہیں تو وہ گرین کلر بہت ریفریشنگ نظر آ رہا ہوتا ہے. تو یہ سارا کچھ امیج انہانسمنٹ ہی کہلاتی ہے. پھر لا انفورسمنٹ میں ہمارے پاس یہ چیزیں کس طریقے سے کام آتی ہیں. یہ امیج پروسیسنگ کی ہی آگے 4 ٹائپس ہیں جس کو ہم ڈسکس کر رہے ہیں, تو آپ نے بھی اس کو ایسے ہی جو ہے وہ یاد رکھنا ہے. تو لا انفورسمنٹ میں کیسے ہے کہ یہ جس طرح سے نمبر پلیٹس بنائی جاتی ہیں, اب یہ ایک نمبر پلیٹ ہے لیکن یہ جو بنائی گئی ہے یہ مزید کلیئر نہیں ہے, ہم اس کو دور سے دیکھ نہیں سکتے, تو ہم اس کے اوپر نمبر پلیٹ ریکگنیشن نہیں کر سکتے.
ٹھیک ہے، لیکن اگر ہمارے پاس جو نمبر پلیٹس ہیں وہ اس قسم کی بھی آتی ہے جو کہ زیادہ کلیئر نہیں ہے، تو ہم اس کے اوپر امیج پروسیسنگ کی جو ہے وہ ٹیکنیکس اپلائی کر کے اس کو مور کلیئرفائی کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بھی تصویر ایسے ہی تو نہیں کسی نے بنائی ہوگی، لیکن اس کو مزید جو ہے وہ کلیئرٹی دی گئی ہے، جتنا زیادہ ہم اس کو کلیئر کرتے رہتے ہیں تو اتنا ہی زیادہ جو ہے وہ ہمارے لیے کسی بھی گاڑی کو کی ریکوگنائزیشن یا اس کی نمبر پلیٹ کی ریکوگنائزیشن جو ہے وہ شناخت جو ہے وہ آسان ہوتی جاتی ہے، تو لا انفورسمنٹ میں بھی یہ کام کرتا ہے، اس کے علاوہ نمبر پلیٹس کے علاوہ فنگر پرنٹ ریکوگنائزیشن، ٹھیک ہے، جو فنگر پرنٹس ہوتے ہیں وہ ایسے مدھم سے ہوتے ہیں بٹ ان کو مور کلیئرٹی دی جاتی ہے اور ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ ٹھیک ہے یہ ایکوریٹ فنگر پرنٹس اب ہمیں مل گئے ہیں۔ میڈیکل انڈسٹری میں بھی یہ جو امیج پروسیسنگ ہے یہ بہت زیادہ ہیلپ فل ہے، ڈفرنٹ ٹائپس آف امیجنگ ٹولس سچ ایز ایکس رے الٹرا ساؤنڈ یوزز امیج پروسیسنگ ٹو ڈائگنوز ڈیزیز، ٹھیک ہے، کس بون میں کیا مسئلہ ہے، کس کی ساخت تھوڑی سی خراب ہوئی ہوئی ہے، جیسے اب یہ برین ٹیومر جس جو ہوتا ہے یہ ہم لوگ دیکھتے ہیں وہ کیا اس کی کرواتے ہوتے ہیں آر ایم آئی سی ٹی اسکین کرواتے ہوتے ہیں، تو اس سے پوری کی پوری جو سی ہے مزید ہر ایک دماغ کے ہر ایک خلیے کے اوپر جو ہے وہ ہماری نظر ہوتی ہے، کس کے ذریعے سے ہوتی ہے جی، کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے ہوتی ہے، کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے بنائی گئی مشینری اور ٹیکنیکس کی مدد سے ہوتی ہے، تو ہر فیلڈ میں اس کا بہت زیادہ امپورٹنس ہے۔ آگے ہے موونگ آبجیکٹ ٹریکنگ۔ آپ کو پتا ہے ہم لوگ عام طور پہ جو اسمارٹ فون استعمال کرتے ہیں وہ اتنے زیادہ اب کہہ لیں کہ اس کے اندر آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے کنسیپٹس آ گئے ہیں کہ اگر ہم اسمائل کرتے ہیں تو وہ ہماری پک کو کیپچر اس ٹائم پہ کر لیتے ہیں، ہم کوئی وکٹری کا سائن یا ایک پام سے اپنا جو ہے وہ ہاتھ اوپر کرتے ہیں تو ہماری پکچر کیپچر ہونے لگ جاتی ہے، تو یہ تمام چیزیں اس کے علاوہ آبجیکٹس کی موومنٹ کو میئر کر کے اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرنا کہ وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، یہ ہے موونگ آبجیکٹ ٹریکنگ۔ تو میئر موشن آف دا موونگ آبجیکٹ گیسچر ریکگنیشن یوز امیج پروسیسنگ، گیسچر ریکگنیشن یہ ہمارے پاس جو ان سے ہم ٹولز بناتے ہیں ڈیف ڈمب پیپلز کے لیے، یہ ان کے لیے بھی بہت زیادہ ہیلپ فل ہوتے ہیں۔ اب گرافیکل یوزر انٹرفیس، بالکل اب آپ خود دیکھ لیں کہ اگر آپ کو وہ پرانے زمانے کے کمانڈ لائن کمپیوٹرز کے اوپر کام کرنا پڑتا اور اپنے پروجیکٹس بنانے پڑتے تو پھر آپ کو پتہ لگ جاتا کہ جی کمپیوٹر گرافکس کیا چیز ہے، آپ کو اس چیز کی امپورٹنس پتہ چلتی، کیونکہ اب آپ لوگ جتنے بھی ویب سائٹس فار ایگزامپل ڈیزائن کرتے ہیں آپ جسٹ ڈریگ اینڈ ڈراپ کرتے ہیں آئکنس کو، بٹنس کو، ٹیکسٹ باکسز کو، اور اس کو جو ہے وہ کلرز اس کے اندر جو ہے وہ ایڈ کر دیتے ہیں، تو کمپیوٹر گرافکس کی مدد سے ہی جو ہے وہ کمپیوٹر یوزر گرافیکل یوزر انٹرفیس بنائی گئی ہے، اور اس میں ہر کام کرنا آپ کے لیے انتہائی ایزی ہو گیا، آپ کو کوڈز یاد نہیں کرنے پڑتے، آپ کو کوڈز لکھ لکھ کے ایک بٹن کو لگانے کے لیے اس کا پورا جو ہے وہ 4-5 لائنوں کا کوڈ نہیں لکھنا پڑتا، جسٹ ہم یوں کر کے ڈریگ اینڈ ڈراپ کرتے ہیں اور ہمارے پاس چیزیں آئکنز وغیرہ سب کچھ لگ جاتا ہے۔ تو کمپیوٹر گرافکس یوز ڈیزائن مینیوز آئکنز کرسر ڈائلاگ باکسز اسکرول بار ویلویٹرز گریڈز 3D انٹرفیسز سارا کچھ جو ہے یہ تمام چیزیں کمپیوٹر گرافیکل یوزر انٹرفیس میں آتی ہیں۔ ٹھیک ہے جی، یوزر ڈونٹ ہیو ٹو ریمبر کمانڈس، کوئی بھی کسی قسم کی کمانڈس یا کوڈ کو یاد کرنے کی ہمیں ضرورت نہیں رہتی۔ کنکلوژن کیا ہے جی کہ اپلیکیشنز آف کمپیوٹر گرافکس آر انکریزنگ ڈے بائی ڈے، نو ڈاؤٹ اس میں تو کوئی شک ہی نہیں کہ ایسا ہی ہو رہا ہے، کمپیوٹر گرافکس افیکٹ ایوری ونز لائف ان آلموسٹ ایوری اسپیکٹ، کوئی بندہ نہیں بھی پڑھا لکھا تو وہ بھی آپ دیکھتے ہیں کہ اسمارٹ فون تو یوز کر ہی رہا ہے اور اس کو پتا ہے کہ جی اس فون کی پکچر کوالٹی اچھی ہے اور میں اس کے اندر جب ڈفرنٹ ٹولز اپنے کیمرہ کے حساب سے یوز کروں گا تو مجھے اچھی امیجز ملیں گی۔ پھر امپورٹنس آف کمپیوٹر گرافکس ان آور لائف کین ناٹ بی ڈینائڈ، ناؤ وی کین امیجن آور لائف وداؤٹ، ہم امیجن نہیں کر سکتے کمپیوٹر گرافکس کے بغیر اپنی لائف کو، تو ڈیفینیٹلی مزید اس کے اندر انہانسمنٹ ہوتی جا رہی ہے اور مزید جو ہے وہ ہم ہر فیلڈ کے اندر کمپیوٹر گرافکس کو ایڈ کر رہے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ جب ہم لوگوں نے اپنے جو ہے وہ بی ایس میں پڑھا تھا تو اس ٹائم پہ کمپیوٹر گرافکس کا سبجیکٹ نہیں تھا ہمارے کورسز میں، لیکن اب جو ہے وہ محسوس کیا جاتا ہے کہ نہیں اس کی ضرورت ہے، لوگ اس پہ کام کر رہے ہیں، لوگوں کو اس کے بارے میں انفارمیشن ہوگی تو ہی وہ اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ آپ نے 8 سیمسٹر میں آ کے اس کو پڑھا ہے، لیکن اگر آپ نے ویب ڈیزائننگ کی جگہ اس کورس کو پڑھا ہوتا تو مار بھی پاسبل آدھی کلاس جو سی ہے وہ 3D اینیمیشن کے اوپر ہی اپنے فائنل پروجیکٹس بنا رہی ہوتی۔
ٹھیک ہے، تو یہ تمام چیزیں ہیں کہ کمپیوٹر گرافکس کو سبجیکٹ کو جب آپ نے اب پڑھ ہی رہے ہیں تو آپ نے ٹرائی کرنی ہے کہ اس کی امپلیمنٹیشن بھی ہو کسی نہ کسی صورت میں، یا اگر آپ کسی کے ساتھ ڈسکشن کرتے ہیں تو آپ بتا سکیں کہ ہاں میں نے اس چیز کو پڑھا تھا، اور یہ جو بھی ہم اسمارٹ فون یا ٹیبلٹ استعمال کر رہے ہیں، کیمراز استعمال کر رہے ہیں، تو ہاں جی ہمیں پتہ ہے کہ یہ امیج پروسیسنگ ہے، یہ کمپیوٹر گرافکس کی فیلڈ ہے، اس کے اندر جو ہے وہ ہم کیا کس کس طریقے سے اس کو یوز کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے، ٹیکنیکس آپ کو پتہ ہونی چاہیے۔ کوشچن اس میں ہو کوئی یا کوئی ڈسکشن ہو لازمی کیجیے گا آن لائن سیشن میں، روز کی روز اپنی جو ہے ریکارڈنگ سنا کریں، اور اب ریکارڈنگ سننے کے بعد آپ اپنی اٹینڈنس لگا دیں کمنٹس کے اندر۔ اوکے، تھینک یو اسٹوڈنٹس، اللہ حافظ۔